محمد سالم بن مجید گاندربل صاحب سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ بخوبی یہ بات جانتے ہیں کہ اس کشمیر میں جو ایک بڑی وبا ہے کہ ایک دوسرے کو تعویذ کرنا، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتائیے جس سے پورا اہل و عیال تعویذات کے شر سے محفوظ رہے۔ بہت ساری تدبیریں ہیں، ان میں سب سے آسان والی تدبیر یہ ہے کہ صبح اور شام معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد کرنا چاہیے۔ اس ورد کرنے کی تعدادیں الگ الگ ہیں، مثلا ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھیں، یا ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، یا صبح و شام 3 مرتبہ معوذتین یا 4 کل پڑھیں جیسا جس کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازلی ہوئی تھی ایسے وقت میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا، اور اس جادو کے اثرات آپ کے جسم اطہار پر کسی نہ کسی درجے میں ہوئے تھے، تو سورہ فلق اور سورہ ناس اسی غرض سے نازل ہوئی تھی۔ تو ان دونوں صورتوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے انسان بہت سارے شر سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو منزل پڑھنے کا معمول بنائیں۔ منزل، یہ منزل دراصل قرآن کریم کی آیات کا ایک مجموعہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی بیان فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ، پھر حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالی، پھر آگے چل کر حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ کہ جب اس طرح کا کوئی آدمی آتا تھا تو قرآن کریم کی ان آیتوں کو نشان لگا کر دیتے تھے، فرماتے تھے ان آیتوں کا ورد کیا کرو، اس سے تمہارا یہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ بعد میں انہی آیتوں کو الگ شائع کیا گیا، اس کو کہتے ہیں منزل، اور اس میں سورہ الحمد شریف بھی ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں بھی ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی ہیں، قرآن کریم میں چند وہ آیتیں بھی ہیں جن کا تذکرہ جادو کے ضمن میں آتا ہے، اور سورہ جن بھی ہے، اسی طرح سے چند اور آیتیں ہیں۔ ان اس مجموعے کو کہا جاتا ہے منزل۔ وہ منزل حاصل کر کے پڑھ لیا کریں، اور پڑھ کر کے پھر پانی پر دم کریں اور پانی پی لیا کریں، اور اس کے ساتھ ہی کوئی دیندار عامل، جادو کا علاج کرنے والا کوئی دیندار شخص اگر ہو تو اسے اپنا علاج کرانا چاہیے اور اللہ سے حفاظت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔